کچھ لوگ بچوں کو گود لے کر، یعنی لے پالک جس کو کہتے ہیں، عربی میں اس کو متبنہ کہتے ہیں، ابن بنا لیا، بیٹا بنا لیا، وہ بیٹا نہیں ہے۔ کچھ لوگ بچوں کو گود لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جب اس کی شادی کا وقت آ جائے تو والد کی جگہ جو گود لیا گیا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ والد کا نام کے نام کا علم ہونے کے باوجود پالنے والے کا نام لکھا جاتا ہے اس کا۔ والد بنا کر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا کے باوجود کی بنا لڑکی، والد بنائے لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ گود لے کر لڑکی ہو، اس کے والد کے بجائے پرورش کرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، تو اس کا نکاح شریعت کے مطابق ہوگا یا نہیں۔ دیکھیے اللہ کا حکم ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا جاہلیت میں ایسا تھا کہ بیٹا بنا لیتے تھے تو انہی کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ اور زید ابن حارثہ جو تھے، پیارے رسول نے ان کو متبنہ بنایا تھا۔ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام رکھا جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی پیارے رسول پر، تو اس قرآن کی ایک آیت یہ بھی ہے، ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين۔ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو۔ باپ مر گیا ہے، کسی نے پال لیا، ہزاروں خدمت کی اس کی، لیکن اس کا نام احمد بن عبداللہ، عبداللہ باپ مر گئے، احمد بن عبداللہ رہے گا۔ آپ پال رہے ہیں اسی طرح پالیں، اور پھر آپ مہربانی کر کے اس کے نام سے کچھ ہبہ کر کے گھر بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نام نہیں بدلیں گے۔ اور اسی طرح اگر نکاح وغیرہ کرنا ہے تو اسی نام پر، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ اپنے باپ کے ذریعے سے پکارے جائیں گے۔ اور آپ ایک صحیح حدیث سنیں، پیارے رسول پر صلوات آپ بھیجتے ہیں تو یہ نہیں کہ پیارے رسول ڈائریکٹ سنتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون سلام امتی۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں لوگوں کو، اللہ نے ان کو ایسی سمجھ دی ہے کہ ہونٹ ہلاتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھ رہے ہیں، تو لے جا کر کے پیارے رسول کے پاس آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام لے کر کے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، پیارے رسول سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو اب جو باپ ہے مرا ہوا بیچارہ، اسی کے نام سے اس کو پکارنا ضروری ہے۔ بعض حالات میں کچھ ایسا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو مسئلہ مشکل ہوتا ہے کہ نہ ان کے کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا، وراثت میں بھی وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا بیٹا بنانے سے، بلکہ آپ اس کے لیے تہائی میں سے وقف کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہبہ دے سکتے ہیں، باقی بچے آپ کے ان کے وارث ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے، چچا اور دوسرے بھی نہیں ہیں، ایسا پوچھتے ہیں یورپ میں بہت سے لوگوں کو، تو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ اگر متبنہ ہونے کی شکل میں ان کے باپ کے نام سے بھی آپ ثابت کر لیں، حکومت میں یورپ میں کہیں بھی تو مان لیتے ہیں، تو ان کو وارث بنا دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح ادھر وراثت دینے کی کہ کافر باپ کی وراثت مسلمان بچہ لے سکتا ہے۔